اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اباسین جرگہ میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف قومیں آباد ہے اور ہر ایک قوم کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، جو کہ اس تہذیب کے مطابق قوم کے ہر ایک فرد کو زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آج ہم آپ کو جس تہذیب کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے وادی سندھ کی تہذیب، جو کہ وسطی ایشیا کا قدیم ترین تہذیب ہے۔ دوستو، ہر معاشرے کی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ اب تہذیب کیا ہے اور تہذیب سے مراد کیا ہے اور وادی سندھ کی تہذیب کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دوستو، تہذیب کا اصل جو معنی ہے وہ ہے کسی علاقے میں متمدن معاشرہ۔ تہذیب سے مراد معاشرے کے اعلیٰ درجے کی ترقی ہے، جس میں اعلیٰ قسم کی سیاسی سماجی ادارے ہو اور وہ اعلیٰ قسم کی سائنسی، اخلاقی و مادی اور فنی ترقی پر گامزن ہو۔ چونکہ اس وقت ہم وادی سندھ کی بہت قدیم تہذیب کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وادی سندھ اصل میں دو الفاظ ہیں، وادی اور سندھ، جو کہ اس سے مراد کہ سندھ کے وہ علاقے جو دریائے سندھ سے سیراب ہوتے ہیں۔ چونکہ اس تہذیب نے اس علاقے میں پروان چڑھی ہے، تو اسی لیے یہ وادی سندھ کی تہذیب کہلاتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک 5000 سال پہلے اسی وادی میں ایک قوم آباد تھی، جو کہ یہ تہذیب 1000 سال تک برقرار رہی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں آباد تھے، ان کا رہن سہن کا طریقہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی طرز معاشرت بہت زیادہ بہتر تھی، لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے اور معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم ختم ہو کر رہ گئی۔ اب کیسے ختم ہو کر رہ گئی؟ تو اس میں ماہرین کا اختلاف ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں ان میں کوئی وبائی مرض پھیل گئی تو کچھ لوگ مر گئے اور باقی یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے اور جگہ جا کے آباد ہو گئے، اور کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان پر ایک اور قوم حملہ آور ہو گئے اور ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، سن 1922 میں جب آثار قدیمہ کی ماہرین نے موہنجو-دڑو، جو کہ سندھ ضلع لاڑکانہ میں، اور ہڑپہ، جو کہ پنجاب ضلع ساہیوال میں واقع ہے، ان مقامات پر کنڈرات کی کھدائی کی، اور اس آثار قدیمہ کی ماہرین کی ٹیم کی سربراہی ایک انگریز سرجن مارشل نے کی، اور کنڈرات کی کھدائی کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے اندازہ لگایا کہ وادی سندھ میں ایک بہت ہی مہذب اور منظم قوم آباد تھی، اور ان کے دو اہم سیاسی، تجارتی اور انتظامی مراکز بھی تھے، ایک کا نام ہڑپہ اور دوسری کا نام موہنجو-دڑو۔ ماہرین آثار قدیمہ نے مزید کہا کہ موہنجو-دڑو اور ہڑپہ سے جو اشیاء ہمیں ملے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اندازہ لگایا کہ یہ اشیاء 5000 سال پرانی اشیاء ہے، اور کہا کہ ان کنڈرات اور ان سے ملنے والی اشیاء ہمیں اس دور کے لوگوں کی داستانوں کا اندازہ ہوتا ہے جو ان شاندار شہروں میں آباد تھے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے پاک و ہند یعنی بر صغیر کی پہلی تہذیب و ثقافت کو جنم دی ہے، یعنی وادی سندھ کی تہذیب بر صغیر پاک و ہند کی سب سے پہلی تہذیب ہے۔ دوستو، پاکستان میں جس جس جگہوں پہ اس تہذیب کے مقامات اور آثار پائے گئے ہیں، ان میں موہنجو-دڑو، جو کہ صوبہ سندھ ضلع لاڑکانہ میں واقع ہے، ہڑپہ صوبہ پنجاب ساہیوال میں واقع ہے، مہرگڑھ صوبہ بلوچستان میں، اور رحمان ڈیرہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ ان میں سب سے زیادہ اہم موہنجو-دڑو اور ہڑپہ ہے۔ دوستو، آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ تہذیب اپنے دور کے ایک بہت ہی بڑے رقبے پہ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ جنوبی ایشیا میں سب سے قدیم ترین اور اہم تہذیب ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں کہ اس وقت کوئی اور تہذیب موجود تھی یا نہیں، اور اگر موجود تھی تو آپس میں ان کے روابط تھے یا نہیں، اور اگر روابط تھے تو کیسے تھے؟ تو تاریخ کہتی ہے کہ ہاں، اس زمانے میں وادی سندھ کی تہذیب کی طرح دیگر علاقوں میں کئی تہذیبیں آباد تھے، اور ان سب تہذیبوں میں یہ بات کامن تھی، یعنی مشترک تھی، کہ سارے دریا کے کنارے آباد تھے،
جو کہ دریائے نیل کے کنارے مصری تہذیب، دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی اور تہذیب آباد تھی جو کہ موجودہ عراق ہے۔ اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہاں پہ کچھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان تہذیبوں کے آپس میں تجارتی تعلقات بھی موجود تھے، اور تعلقات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان بری اور بحری روابط قائم تھے، جو بحری روابط کے لیے بحیرہ ہند، بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر استعمال کرتے تھے، اور بری روابط کے لیے موجودہ پاکستان، ایران، عراق، شام اور مصر کی سرزمین استعمال کی جاتی تھی۔ دوستو اب تک کے لیے یہی کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں جو لوگ رہتے تھے ان کا مذہب کیا تھا اور ان کا سماجی اور معاشرتی نظام کیا تھا۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔